حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو خوف خدا صرف اللہ والوں کے ہی دل میں ہے، اور اللہ والے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دیتے ہیں۔ نہ انہیں کھانے کی پرواہ رہتی ہے، نہ پانی کی پرواہ رہتی ہے، نہ دنیا کا انہیں کوئی غم نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور شریعت کے دائرے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ شریف میں رہا کرتے تھے، بڑے پائے بزرگ تھے۔ اللہ رب العزت کا اتنا خوف دل کے اندر کہ ایک جنازے کے ساتھ آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا ہے اور یوں بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میرے اندر آنے والوں کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس قبر کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا، بتا کیا کرتی ہے؟ قبر کہتی ہے، اے عمر بن عبدالعزیز، جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ آپ اتنا سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے لگے۔ پیارے، اللہ رب العزت کے اتنے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی پوری شریعت کے دائرے میں رہ کر گزاری، ان کے دل کے اندر اتنا خوف ہے، پھر ہم جیسے پاپی گناہگار رب کے نافرمان بندے، پھر ہمارے دلوں کے اندر کتنا خوف ہونا چاہیے۔ ہم تو نمازوں سے بھی دور ہیں، دین سے بھی دور ہیں، یعنی ہمارے اندر اچھائی چھوڑ کر ہر برائی پائی جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم بھی اپنی آخرت کے بارے میں یا قبر کے بارے میں سوچیں اور اپنے مولا کو راضی کریں۔ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ اللہ والے اتنا سوچتے تھے اور آخرت کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے بتایا کہ میرے اندر جو آتا ہے میں اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اتنا خوف چھا گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اللہ کے خوف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم جیسے گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو وقت کا اتنا بڑا ولی فرماتے ہیں پھر ہم جیسے گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ یہ ہر کسی کے ساتھ میں کرتی ہے یا کسی گناہگار کے ساتھ میں؟ تو قبر کی آواز آتی ہے، اے عمر بن عبدالعزیز، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے مولا کو، اپنی آخرت کو، قبر کو بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتی ہوں، جو اپنی زندگی دنیا کے اندر عیش و عشرت میں رہ کر گزارتے ہیں، یعنی جن کو اپنی موت کی فکر ہی نہیں رہتی، اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی، ان کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور کسی کے ساتھ فرمایا جو نیکوکار آتا ہے، اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، تو وہ ایسے رہتا ہے جیسے قبر کے اندر یا جیسے گھر کے اندر کوئی دلہن سوتی ہے، اس حساب سے اس کے ساتھ میں پیش آتے ہیں۔ لیکن کوئی جب گناہگار آتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں اس حساب سے پیش آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے، پھر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مولا کا کتنا خوف دل کے اندر بس آنا چاہیے۔ ہم تو روز نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا اور وہ میرے پاس تقریباً 40 سال تک رہا اور رہنے کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں کچھ روز کے بعد آپ نے خواب میں اس کو دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ جب اتنا کہا تو وہ کہتا ہے، اے اللہ کے ولی، آخری وقت پر مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کیوں کلمہ نصیب کیوں نہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نمازوں کو قضا کر دیا کرتا تھا، اس کی بنا پر مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ پیارے، سوچو، نماز قضا کرنے پر صرف پڑھتے تھے، چھوٹتی نہیں تھی، قضا کرنے پر آخری وقت کا منظر ایسا ہوا کہ کلمہ نصیب نہ ہوا۔ پیارے، آپ تو فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے۔ خدا نہ کرے اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو سوچو پھر آخرت میں کیا ہوگا۔ اس لیے پیارے، اللہ رب العزت نے 4 دن کی زندگی دی ہے، اپنے مولا کو راضی کریں، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، رب کو راضی کریں، رب سے رشتہ مضبوط کریں۔ جب رب سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا پیارے تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے آخرت کو اچھا بنانا۔ آخرت اچھی تبھی بنے گی پیارے جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا، جب مولا کا خوف ہوگا دل کے اندر، تو پھر انسان گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جائے گا۔ اس کے دل کے اندر خود اپنے رب کی محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار دل کے اندر بستا چلا جائے گا۔ اور جب اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر نہیں ہوتا پیارے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے پیارے، دنیا
سے محبت نہ کیجیے، اپنے رب سے محبت کیجیے، اپنی آخرت سے محبت کیجیے، اللہ کا خوف دل کے اندر بسائیے، اپنی موت کو یاد کیجیے تاکہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ پیارے یاد رکھیں۔